بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 71 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم چھٹے پارے کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 سے لے کے 20 تک کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے، جبکہ آج کے سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 47 سے لے کے 60 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا احل لہم، کہ کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، وما علمتم، اور جنہیں تم نے سکھایا ہو، من الجوارح، شکاری جانوروں میں سے، یعنی ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے سدھایا ہو۔ وما علمتم من الجوارح، جوارح کے معنی ہوتے ہیں شکاری جانور۔ مکلبین، شکاری بنانے کے لیے، تعلمونہن، تم سکھاتے ہو انہیں، مما علمکم اللہ، اس علم میں سے جو تمہیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے، فکلوا، پس تم کھا لو وہ شکار، مما امسکنا علیکم، جو وہ پکڑ کر روکے رکھے تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، البتہ لیا کرو اللہ تعالیٰ کا نام اس جانور پر چھوڑتے وقت، یعنی اس کو شکار پر چھوڑتے وقت تکبیر پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ الیوم، آج کے دن، احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین، اور ان لوگوں کا کھانا بھی، اوتوا الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم، اور تمہارا کھانا، حل لہم، حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات من المؤمنات، اور حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں، والمحصنات من الذین، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب من قبلکم، جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو انہیں ان کے مہر، محسنین، بشرط کہ تم نکاح میں لانے والے بنو ان کو، غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو، ولا متخذی، اور نہ ہی چھپی، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی اختیار کرنے والے ہو چھپی آشنائی۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کا، یعنی حرام کردہ کام کرتے ہوئے، گویا وہ ایمان کا انکار کر رہا ہے، فقط خبط عملہ، تو یقیناً ہو گئے، ضائع ہو گئے اس کے اعمال، وهو فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، تو دھو لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا، اور مسح کر لیا کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو دونوں ٹخنوں تک، ان کنتم جنبا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فطہروا، تو غسل کر کے طہارت حاصل کیا کرو، ان کنتم مرضی، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم، یا تم میں سے کوئی ہو کر آئے، من الغائط، جائے ضرورت یعنی بیت الخلاء سے، او لامستم النساء، یا تم نے قربت کی ہو بیویوں سے، فلم تجدوا ماء، پھر تم نہ پاؤ پانی، یعنی پانی دستیاب نہ ہو، فتیمموا، تو اہتمام کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی کا، فامسحوا، پھر مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں، وایدیکم من، اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، یعنی اس مٹی سے، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم، کہ وہ ڈالے تم پر، من حرج، کوئی تنگی، ولیکن یرید، البتہ وہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ وہ پاک کرے تمہیں، ولیتم، اور تاکہ پوری کرے، نعمتہ علیکم، اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے اوپر، ومیثاقہ الذی، اور اس کے اس عہد کو، واثقکم بہ، جو اس نے لیا تم سے، اذ قلتم، جب تم نے کہا، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے
اطاعت کی، ہم نے مانا، فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والے ہیں، بذات الصدور، دلوں کی بات کو، سینوں کے رازوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا، ہو جاؤ، بن جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، للہ شہداء، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، بالقسط، انصاف کی، ولا یجرمنکم، اور آمادہ نہ کرے تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، الا، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی انصاف نہ کرنے پر تمہیں آمادہ نہ کرے، اعدلوا، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، کہ یہ زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر بما تعملون، خوب باخبر ہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا، تم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، یعنی یاد رکھا کرو نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم، تو اس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، یعنی تم پر زیادتی کرنے سے، دسترازی کرنے سے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ بھروسہ رکھیں، بھروسہ کریں ایمان والے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، بلا شبہ لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق بنی اسرائیل، پختہ عہد بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے، 12 نقیبہ، سردار، ہم نے ان میں سے 12 سردار ہر قبیلے کے لیے الگ الگ مقرر کیا۔ وقال اللہ انی معکم، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، یقیناً اگر تم قائم کرو گے نماز، وآتیتم الزکاۃ، اور ادا کرو گے زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور مدد کرو گے ان کی، وأقرضتم اللہ، اور قرض دو گے اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا، لأکفرن عنکم، تو ضرور میں دور کر دوں گا تم سے، سیئاتکم، تمہاری خطائیں، ولادخلنکم، اور ضرور میں داخل کروں گا تمہیں، جنات، ایسے باغات میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں۔ فمن کفر، پس جس نے کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ فبما نقضہم، پس ان کی طرف سے، فبما نقضہم میثاقہم، پس ان کی طرف سے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے لعنت کر دی ان پر، وجعلنا، اور ہم نے کر دیا، قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت، یخرفون الکلم، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو، ام مواضعہ، اس کی جگہ سے، ونسوا، اور وہ بھلا بیٹھے، حظًا، ایک حصہ، مما ذکروا بہ، اس میں سے کہ انہیں نصیحت کی گئی تھی جس کے ذریعے، یعنی اس ہدایت میں سے، ولا تزال تطلع، اور آپ ہمیشہ خبر پاتے رہتے ہیں، علی خائنۃ منہم، ان کی خیانت کی، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند ایک کے، فاعف عنہم، پس درگزر کیجئے ان سے، واصفح، اور چشم پوشی کیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، پسند فرماتے ہیں خوبی سے عمل کرنے والوں کو۔ ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے، قالوا، کہا، انا نصارا، کہ ہم نصارہ ہیں، نصرانی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے لیا ان سے عہد، فنسوا، پس وہ بھی بلا بیٹھے، حظًا مما، ایک حصہ اس میں سے، ذکروا بہ، انہیں نصیحت کی گئی تھی جس کے ذریعے، فاغرینا، تو ہم نے ڈال دی، بینہم العداوہ، ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء، اور کینہ، بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وسوف، اور ان قریب، ینبئہم اللہ، آگاہ کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ، بما کانوا یصنعون، اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب،
قد جاءکم رسولنا یقیناً آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یبین لکم جو واضح کرتا ہے تم پر کثیرم بہت سی باتیں مما کنتم تخفون ان میں سے جو تم چھپاتے تھے من الکتاب کتاب یعنی تورات میں سے، یعنی تورات میں سے جو چیزیں تم چھپاتے تھے ان میں سے کثیر کو تم پر واضح کرتا ہے، ویعفو عن کثیر اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے۔ قد جاءکم من اللہ یقیناً آ چکی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور و کتاب مبین روشنی اور واضح کتاب، یہدی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا، یہدی بہ اللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے من اتبع رضوانہ اسے جو پیروی کرے اس کی خوشنودی کی، سبل السلام سلامتی کے راستوں کی، یعنی ہدایت دیتا ہے سلامتی کے راستوں کی، ویخرجہم اور وہ نکالتا ہے انہیں من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف بإذنہ اپنے حکم سے، ویہدیہم اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ لقد کفر الذین قالوا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو المسیح ابن مریم یہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے فمن یملکو آپ کہہ دیجئے ان سے کہ کون اختیار رکھتا ہے من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی، ان ارادہ اگر وہ چاہے ان یہلک المسیح ابن مریم کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وامہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا اور زمین میں جو بھی ہیں ان سب کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان میں بھی، یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى اور کہا یہود اور نصارہ نے نحن ابناء اللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، واحباؤ اور اس کے چہیتے ہیں اس کے پیارے ہیں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجیے اب پوچھئے فلما یعذبکم بذنوبکم تو کیوں وہ تمہیں عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کے سبب، بل انتم بشر بلکہ تم بھی انسان ہی ہو، ممن خلق ان انسانوں میں سے جو اس نے پیدا کیے، تمہیں کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ یغفر لمن یشاء وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، وما بینہما اور ان میں بھی جو ان کے درمیان ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم یقیناً آ چکا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد، یعنی رسولوں کے ایک طویل وقفے کے بعد تشریف لا کر، ان تقولوا تاکہ تم یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا، ولا نذیر اور نہ ہی کوئی خبردار کرنے والا، فقط جاءکم تو یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس بشیر و نذیر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ علیکم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اس جعل جب بنائے اس نے فیکم انبیاء تم میں بہت سے انبیاء، جعلکم ملوکا اور بنایا تمہیں بادشاہ، یعنی تمہیں بادشاہت عطا کی، وآتاکم اور اس نے دیا تمہیں ما لم یؤتا وہ کچھ جو نہیں دیا گیا احد من العالمین کسی کو بھی جہان والوں میں۔ الحمدللہ یہاں آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آج ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 سے لے کے 20 تک یعنی 17 آیات کا ترجمہ سیکھا۔ ان آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 556، جبکہ وہ الفاظ جو پہلی بار آئے ان کی تعداد صرف 45 ہے، گویا 511 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ پچھلے 70 اسباق میں ہمارے سیکھ لینے کے نتیجے میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور ان 45 نئے الفاظ کے نتیجے میں
ہمارے کل ذخیرہ الفاظ میں 123 مزید الفاظ کا اضافہ ہوا ہے جو آگے آنے والے اسباق میں ہمارے کام آئیں گے، اور ان کو شامل کرنے کے نتیجے میں اب تک ہمارے کور ہونے والے الفاظ کی تعداد ہوگی 47,629، جو قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 52.18% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی اس بے پایاں نعمت جو قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے آسانی کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تمام بشارتوں کا ہمیں حقدار بنا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور قرآن حکیم سیکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ رب ذوالجلال ہماری اس سعی کو، ہمارے گناہوں کی بخشش اور ہمارے والدین، ابا و اجداد اور اساتذہ کے درجات کی بلندی اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے حق پر قائم رہنے کا ذریعہ بنا دے۔ مالک الملک ہماری اس سعی کو ارض پاکستان میں اس ماحول کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے جہاں خلق خدا کے لیے اپنے رب کی معرفت اور اپنی رب کی رضا کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔